سامعین کرام، اس سے پہلے میں نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک رافضی مولوی حبیب احمد الحسینی نے صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جی بھر کر گالیاں دی ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے ان کو اس امت کا فرعون تک کہا ہے، اور انہوں نے جو باتیں کہی اس میں محدثین پر اور علماء پر الزامات بھی لگائے، تہمتیں بھی لگائی، اور انہوں نے یہ کہا کہ فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے۔ ہم نے ان کی کئی گستاخیوں کا جواب دیا ہے اور کئی تہمتوں کا جواب ہم نے دیا ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے جو حضرت امام ذہبی کی سیر و اعلام النبلاء کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے، اور اس روایت کو بنیاد بنا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک سنگین قسم کا الزام لگایا ہے کہ انہوں نے حضرت امام حسن علی جدہ علیہ السلام کی موت کو مصیبت قرار نہیں دیا ہے۔ حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ نے موت کی خبر سن کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر سن کر انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ کیا آپ اس کو مصیبت سمجھتے ہیں؟ اس روایت کو بنیاد بنا کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر حبیب احمد الحسینی نے سنگین الزام لگایا ہے اور کہا ہے کہ وہ حضرت امام حسن کی وفات کو مصیبت کس کا نام لے رہے ہیں آپ؟ امام ذہبی کا نقل کرتے ہیں نام، امام ذہبی روایت نقل کرتے ہیں جی۔ فرماتے ہیں مقدام، حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ، کیا کہتے ہیں، معاویہ بن ابی سفیان، عمر بن الاسود اور اسد خاندان کا ایک اسدی تھا جو معاویہ بن ابی سفیان کا خاص آدمی تھا، اسدی ان کے ساتھ تھا۔ یہ تینوں چاروں کی ملاقات ہوئی، جب گفتگو ہوئی تو معاویہ نے حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی۔ یہ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں، امام ذہبی کا آپ نام لیا نا، یہ روایت امام ذہبی نقل کر رہے ہیں، سنو، اور اسی کتاب میں سیر اعلام النبلاء میں فرماتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان نے کہا مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ امام حسن انتقال کر گئے، امام حسن علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے انتقال کر گئے، انتقال ہو گیا۔ تو حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کب پڑھتے ہیں؟ جب مسلمان پر مصیبت آتی ہے، اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، مصیبت آتی ہے تو مسلمان یہ پڑھتا ہے۔ جب امام حسن علیہ السلام کے انتقال کی خبر سنے تو حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ تو معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں کہ آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اتراہا مصیبہ، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی مصیبت ہے؟ اللہ، امام حسن کی شہادت ان کو مصیبت نہیں لگ رہی ہے۔ عام مسلمان کے انتقال پر انا للہ پڑھتے ہیں، امام حسن کے انتقال پر انا للہ پڑھے تو معاویہ کو اعتراض ہوا اور وہ اتراہا مصیبہ، کیا لگتا ہے آپ کو یہ کوئی مصیبت ہے پڑھنے کے لیے؟ حضرت مقدام نے کہا کیوں نہیں، وقد وضعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حجرہ، کیوں مصیبت نہیں ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے گود میں بٹھائے، وقال هذا منی وحسین من علی، اور حضور ان کو امام حسن کو اپنے گود میں بٹھاتے اور کہتے کہ حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے، کہتے تھے، جس کا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ حسن مجھ سے ہے، ان کا انتقال مصیبت نہیں ہے۔ تو معاویہ بن ابی سفیان اپنے خاص آدمی سے پلٹ کر کہتے ہیں، فقال للاسدی، اسدی سے کہتے ہیں پلٹ کر، ما تقول انت، اسدی تو بتا تو کیا کہتا ہے؟ تو اسدی کیا کہتا ہے معلوم؟ یہ معاویہ کا خاص آدمی، جمرتن اطفأها اللہ، جمرتن اطفئت، یہ بعض روایتوں میں جمرتن اطفأها اللہ کیا الفاظ ہے، یہاں پر امام ذہبی کے الفاظ ہے کہ انگار کا ڈلہ تھا بجھ گیا۔ امام حسن علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، امام حسن علیہ السلام کو معاویہ کا خاص آدمی معاویہ کے سامنے یہ بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ جمرتن اطفئت، آگ کا ڈلہ تھا بجھ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہونا کیا تھا؟ آپ یہ جو آج کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں معاویہ کو بڑی اہل بیت سے محبت تھی، بڑے امام حسن کی تعریف کرتے تھے، تو اٹھ کر حضرت امیر معاویہ اٹھ کر وہ اسدی کو 2 تھپڑ مارنا تھا، جیل بھیجنا تھا اس کو، جی، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے جوانوں کا سردار کہا، اس کی ان سے متعلق آپ ایسی بات کہتے ہیں؟ جیل بھیجنا تھا؟ نہیں۔ سب سے پہلے تو ہم علامہ ذہبی کا نظریہ پیش کرتے ہیں، امام ذہبی کا نظریہ، ان کا عقیدہ،
جو انہوں نے صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے اپنی کتاب میں پیش کیا ہے، بلکہ اسی روایت کو نقل کرنے کے بعد انہوں نے جو تحریر کیا ہے اس کو آپ سماعت فرمائیں۔ وہ فرماتے ہیں وَمُعَاوِيَةُ مِنْ خِيَارِ الْمُلُوكِ الَّذِينَ غَلَبَ عَدْلُهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان بہترین بادشاہوں میں سے تھے جن کا عدل ان کے ظلم پر غالب ہے۔ وَمَا هُوَ بِبَرِيءٍ مِّنَ الْحَنَاتِ، لیکن وہ کمزوریوں سے اور خطاؤں سے بری نہیں ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْفُو عَنْهُ، لیکن اللہ تبارک و تعالی انہیں معاف فرمائے گا۔ اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے امیر المؤمنین ملک الاسلام، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے اور بادشاہ اسلام تھے اور خیار الملوک تھے، خیار الملوک میں سے تھے، اچھے بادشاہوں میں سے تھے، عادل بادشاہوں میں سے تھے۔ لیکن ہاں ان سے خطائیں بھی ہوئی ہیں، لغزشیں بھی ہوئی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں وما ہوا ببری من الحنات، وہ کمزوریوں سے اور کمیوں سے بری نہیں ہے، لیکن ہاں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں معاف کرنے کا اور انہیں بخشنے کا وعدہ فرمایا ہے، کیونکہ صحابی رسول ہیں اور تمام صحابہ کے لیے مغفرت اور جنت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے۔ تو جب معافی کا وعدہ فرمایا ہے تو کسی بھی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ان کمیوں کی بنیاد پر انہیں لعن طعن کرے، برا بھلا کہے، گالی گلوچ کرے اور انہیں ظالم، قاتل، معاذ اللہ اور اہل بیت کا دشمن اس طریقے سے یہ سب کہہ کر کے ان کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرے، اس کی اجازت نہیں۔ یہ علامہ ذہبی کا نظریہ ہے جو انہوں نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد پیش فرمایا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اس روایت کو وہ قابل حجت خود بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ اس روایت کی بنیاد پر ایسا ہمیں نہیں چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ کو لعن طعن کریں، انہیں برا بھلا کہیں، انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بنائیں، یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ لیکن حبیب احمد الحسینی نے رافضیوں کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے علامہ ذہبی کے اس نظریہ کو انہوں نے بیان نہیں کیا، صرف روایت نقل کی اور نقل کرنے کے بعد یہ کہا کہ دیکھو حضرت امیر معاویہ نے امام حسن کی وفات کو مصیبت نہیں سمجھا۔ سامعین کرام، اب ہم دلیل کے ساتھ یہ ثابت کریں گے کہ سیر و اعلام النبلاء کی یہ روایت ناقابل حجت ہے اور اس روایت کی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ سنگین الزام رکھنا درست نہیں ہے۔ یہ سند کے لحاظ سے بھی ناقابل حجت ہے اور متن کے لحاظ سے بھی یہ ناقابل حجت ہے، یہ ضعیف ہے۔ کس طریقے سے؟ سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں کہ اس روایت کو علامہ ذہبی نے اپنی کتاب سیر و اعلام النبلاء میں جو نقل کیا ہے تو اس کی سند ہے محمد بن مصفہ نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی بقیہ نے، انہوں نے روایت کی بحیر بن سعد سے، انہوں نے خالد بن معدان سے، انہوں نے مقدام بن مادی کرب سے۔ تو اس روایت میں مرکزی راوی جو ہے وہ کون ہے؟ بقیہ بن ولید ہے۔ بقیہ بن ولید نے اس روایت کو نقل کیا ہے بحیر بن سعد سے، ان کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ تو بقیہ بن ولید یہ مرکزی راوی ہے اور بقیہ بن ولید سے روایت کرنے والے 3 راوی ہیں۔ اس روایت کو ذکر کرنے والے 3 راوی ہیں، محمد بن مصفہ، حیوہ بن شریح اور عمرو بن عثمان بن سعید الحمصی۔ بقیہ اس روایت کے مین راوی ہیں اور بقیہ کے تعلق سے محدثین کی کیا رائے ہے؟ آپ کتب طبقات اٹھا کر کے دیکھیں، بقیہ بن ولید کے تعلق سے محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہ مدلس راوی تھے اور یہ ضعیف راویوں سے بہت زیادہ تدلیس کیا کرتے تھے۔ ضعیف راویوں سے تدلیس کرنا یہ تدلیس کی سب سے خراب قسم ہے، اس کو محدثین تدلیس التسویہ کہتے ہیں۔ تدلیس التسویہ
तदलीस की कई किस्में हैं, यहाँ बयान करने का मौका नहीं है। ये तदलीसुल असनाद, तदलीसुल शयूख, तदलीसुल सुकूत, तदलीसुल कत वगैरह वगैरह। उनमें एक किस्म है तदलीसुल तस्विया। तदलीसुल तस्विया ये है कि कोई भी रावी अपने शेख से रिवायत नकल करे, फिर उसके बाद कोई ज़ईफ रावी हो, उस ज़ईफ रावी को जिक्र ना करे, उसका नाम हज़्फ कर दे, और उसके बाद कोई सिका रावी है डायरेक्ट उससे रिवायत कर दे। यानी अपने शेख और सिका रावी के बीच में जो ज़ईफ रावी है उस ज़ईफ रावी को छोड़ दे। ये है तदलीस तस्विया। और इस तदलीस के शिकार थे बकिया बिन वलीद। और रिवायत के मामले में ये बहुत बुरी चीज समझी जाती है। इमाम अबू ज़ुरा इब्न अल-इराक़ी ने ये लिखा है बकिया के ताल्लुक से कि बकिया तो मशहूर बित्तदलीस मुक्सिरुन लहू अनिज़्ज़ुआफ़ा। बकिया तदलीस करने में मशहूर थे और वो ज़ईफ रावियों से बहुत ज्यादा तदलीस किया करते थे, यानी तदलीस तस्विया के वो शिकार थे। वह अफ़हश अनवाइ तदलीस, और तदलीस की वो सबसे खराब किस्म है। अब हम देखते हैं कि बकिया ने जो इस रिवायत को जिक्र किया है, तो इस रिवायत को जिक्र करने में उन्होंने समा की सराहत नहीं की है। क्या रिवायत है? अन बशीर बिन सादिन, अन बशीर बिन सादिन। और मुहद्दिसीन का ये उसूल है कि अगर कोई मुदल्लिस रावी रिवायत जिक्र करे और उसमें समा की सराहत न करे, बल्कि लफ्ज़ अन से अगर वो रिवायत जिक्र करे, तो उसकी रिवायत काबिल हुज्जत नहीं होती है, वो नाकाबिल हुज्जत होती है। ये जमहूर मुहद्दिसीन का मौक़िफ़ है। बकिया ने जो रिवायत जिक्र की है उसमें समा की सराहत नहीं है, बल्कि लफ्ज़ अन से इन्होंने रिवायत ये जिक्र की है। सियर आलमिन नुबला में जो है ये रिवायत तो मोहम्मद बिन मुसफ़ा की सनद से है। वो कहते हैं हद्दसना बकियतु अन बशीर इब्न सादिन। तो देखिए मोहम्मद इब्न मुसफ़ा ने जो बकिया से रिवायत की है, तो यहाँ पर बकिया अन बशीर इब्न सादिन, बकिया ने बशीर बिन साद से लफ्ज़ अन से ये मरवी है। यही रिवायत अल-मुअजमुल कबीर में है, इमाम तबरानी की अल-मुअजमुल कबीर में है। तो हयवा बिन शुरैह इन्होंने बकिया से रिवायत नकल की है। तो हयवा बिन शुरैह उन्होंने कहा हद्दसना बकियत इब्नुल वलीद अन बशीर इब्न सादिन। तो अल-मुअजमुल कबीर में भी यहाँ भी हयवा बिन शुरैह की सनद से बकिया अन बशीर इब्न साद, यानी लफ्ज़ अन के साथ जो है ना यहाँ भी मरवी है। फिर उसी अल-मुअजमुल कबीर के अंदर मोहम्मद बिन मुसफ़ा ने जिसकी रिवायत की है, तो उसमें वही है जो सियर आलमिन नुबला में है। सियर आलमिन नुबला में जो है ना, वो मोहम्मद बिन मुसफ़ा हद्दसना बकियत अन बशीर इब्न सादिन, यहाँ भी लफ्ज़ अन के साथ है। मुस्नद इमाम अहमद में है, सिर्फ मुस्नद इमाम अहमद में है हयवा बिन शुरैह, बकिया ने कहा हद्दसना बशीर इब्न सादिन, यहाँ समा की सराहत है सिर्फ मुस्नद इमाम अहमद में। और किसकी सनद से? हयवा बिन शुरैह। तो बकिया से रिवायत करने वाले तीन रावी, हयवा बिन शुरैह, मोहम्मद बिन मुसफ़ा, अम्र बिन उस्मान बिन सईद, इन तीन रावियों में से सिर्फ एक रावी हयवा बिन शुरैह ने जो इसको नकल किया है, तो बकिया की रिवायत में उन्होंने समा की सराहत करके हद्दसना बशीर इब्न साद के अल्फाज जिक्र किए हैं। लेकिन यही हयवा बिन शुरैह की रिवायत अल-मुअजमुल कबीर में है, तो उसमें बकिया बिन वलीद अन बशीर इब्न साद है, उसमें हद्दसना के अल्फाज मौजूद नहीं, वहां भी अन के साथ है। और सुनन अबू दाऊद में अम्र बिन उस्मान बिन सईद की रिवायत से यह हदीस मनकुल है, ये रिवायत मनकुल है। तो उसमें हद्दसना बकियत अन बशीरिन, यहाँ भी बकिया की रिवायत बशीर से लफ्ज़ अन के साथ है। जाहिर बात है कि दो रावी
لفظ ان سے نقل کر رہے ہیں، بقیہ ان بحیر، صرف ایک راوی حیوہ بن شریح اس کو سما کی صراحت کے ساتھ نقل کر رہے ہیں، وہ مسند امام احمد میں، اور خود حیوہ بن شریح ہی کی دوسری روایت، حیوہ بن شریح کی دوسری روایت جو المعجم الکبیر میں ہے، اس میں لفظ ان کے ساتھ ہے، تو خود اضطراب ہے یہاں پر۔ ظاہر بات ہے کہ یوں بھی اگر لیا جائے المعجم الکبیر اور مسند امام احمد کو، تو ان دونوں کے مقابلے میں سنن ابو داؤد کو ترجیح حاصل ہوگی، کیونکہ یہ صحیح ستہ میں سے ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ بقیہ اس روایت کا مرکزی راوی، اور بقیہ مدلس تو تدلیس کرنے والے یہ راوی، اور ان کی روایت یہ ہے ان کے ساتھ ہے، اور محدثین کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو روایت ذکر کی جاتی ہے مدلس کی، وہ نامقبول ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ سند کے لحاظ سے یہ روایت ناقابل حجت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ متن کے لحاظ سے بھی یہ روایت کس طریقے سے ناقابل حجت ہے اور وہ ضعیف ہے۔ سنن ابو داؤد میں یہ الفاظ ہیں، فقال رجل اتراہ مصیبتا، اس آدمی نے کہا، اے رجل من الاسد، اسدی آدمی نے کہا، اتراہ مصیبتا، حضرت مقدام سے جو یہ کہا تھا، کیا امام حسن کی وفات کو تم مصیبت سمجھتے ہو؟ تو یہ کہنے والا کون تھا؟ وہ اسدی شخص تھا، حضرت امیر معاویہ نہیں تھے۔ معجم کبیر میں ہے فقال معاویہ، اور مسند احمد میں ہے فقال معاویہ۔ تو مسند امام احمد میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے یہ فرمایا تھا، اور معجم کبیر میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا۔ لیکن سنن ابو داؤد میں ہے کہ اس اسدی شخص نے یہ کہا تھا کہ کیا تم اس کو مصیبت سمجھتے ہو؟ اور حضرت امام حسن کے تعلق سے جو یہ قول ہے کہ جمرہ اطفأہ اللہ عز وجل، وہ ایک آگ کا انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا ہے، تو یہ قول حضرت امیر معاویہ کا نہیں ہے۔ سنن ابو داؤد میں صراحت کے ساتھ ہے فقال الاسدی، اس اسدی آدمی نے کہا، جمرۃ اطفأہ اللہ عز وجل، ایک آگ کا انگارہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے بجھا دیا، تو اس اسدی شخص نے یہ کہا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مقدام کے قول کی تائید میں تھے، ایسا نہیں کہ وہ مصیبت نہیں سمجھتے تھے۔ اگر مصیبت نہیں سمجھتے تو حضرت مقدام کی وہ تعریف کیوں کرتے؟ حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ کی انہوں نے تعریف کی، اسی روایت میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا، حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ سخاوت کرنے والے ہیں، وہ کریم ہیں، وہ بزرگ ہیں۔ یہ قول اس اسدی شخص کا تھا، لہذا یہ کہنا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مقدام سے کہا تھا کیا تم اس کو مصیبت سمجھتے ہو، یعنی یہ مصیبت نہیں ہے، یا یہ ہے کہ یہ ایک آگ کا انگارہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے بجھا دیا، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول تھا نہیں، تو یہ الزام ان پر رکھنا کیسے درست ہوگا؟ یہ حدیث، یہ روایت ضعیف ہے، اس سے الزام قائم کرنا درست نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی مسلمان کے تعلق سے کسی خبر واحد کے ذریعے سے الزام قائم کرنا، فسق کا الزام، کفر کا الزام، یا کسی مومن سے بغض و عداوت رکھنے کا الزام، یہ جائے کہ اہل بیت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے دشمنی، اس کا الزام رکھنا حضرت امیر معاویہ پر، یہ صرف خبر واحد اس کے لیے کافی نہیں ہے، اگرچہ وہ صحیح روایت سے کیوں نہ ہو، تو یہ تو خبر واحد ہے زیادہ سے زیادہ، اور اس کو روایت کرنے والا تنہا ایک شخص بقیہ ہے، بقیہ کے سوا کسی نے بھی اس روایت کو نقل نہیں کیا۔ پوری کتب احادیث آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، کسی ایک حدیث کی کتاب میں کسی ایک کوئی ایک روایت بقیہ کے علاوہ کسی بھی فرد سے اس طرح کی نظر نہیں آئے گی۔
کہیں بھی موجود نہیں ہے، تو اس روایت کی تائید میں دوسری کوئی روایت موجود ہے ہی نہیں. یہ تنہا بقیہ کی روایت ہے، اور پھر بقیہ مدلس تھے اور انہوں نے اس کو ان کے ساتھ روایت کیا ہے. تو یہ روایت کیسے قابل حجت ہو سکتی ہے؟ ایک عام مسلمان کے لیے جب ایک صحیح خبر واحد کافی نہیں ہے الزام قائم کرنے کے لیے، تو ایک صحابی رسول کے حق میں الزام قائم کرنا، اتنا بڑا الزام قائم کرنا خبر واحد سے، وہ بھی خبر صحیح نہیں بلکہ ضعیف نامقبول، ایک صحابی رسول پر الزام قائم کرنا اتنا بڑا کیوں کر درست ہو سکتا؟ سفید تو سبز چیز عشق والیوں میں بیٹھ جا، منافقوں کو چھوڑ دے، منافقوں کو چھوڑ دے، تو عاشقوں میں بیٹھ جا، وہابیوں کو چھوڑ دے، تو سنیوں میں بیٹھ جا، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلال